بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر طرح کے سانپ کو مار ڈالا کرتے تھے، لیکن جب ابو لعبہ بشیر بن عبد المنظار رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں شریک تھے، ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں نکلنے والے سانپ کے مارنے سے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی اسے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ انصار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے فدیہ سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا ہے، آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب اس کا وہ مقام ہوگا اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ عرفہ کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ انہوں نے پوچھا ابو جہل تم ہی ہو؟ ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان نے اسی طرح بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تو ابو جہل ہے؟ اس پر اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا جسے تم نے آج قتل کر دیا؟ سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ جاں اس نے یوں کہا جسے اس قوم نے قتل کر دیا ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ کہا کہ ابو مجالزہ نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کاش ایک کسان کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے انصاری بھائیوں کے جہاں چلیں۔ پھر ہماری ملاقات دو نیک ترین انصاری صحابیوں سے ہو گئی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ عبید اللہ نے کہا پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں صحابی عوام بن سعد اور مان بن عدی رضی اللہ عنہما تھے۔ بدری صحابی کا سالانہ وظیفہ 5,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابی کو ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورۃ والطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں ایمان نے اقرار پکڑا، اور اسی سند سے ظاہری سے مروی ہے۔ ان سے محمد بن
جبیر بن معطم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا، اگر معطم بن عدی رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان پلید قیدیوں کے لیے سفارش کرتے تو میں انہیں ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا۔ پہلا فساد جب برپا ہوا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو اس نے صحابہ بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا یعنی ہیرا کا، تو اس نے صحابہ حدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل باقی تھی۔ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کے متعلق سنا۔ ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے اس واقعے کا کوئی حصہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ میں اور عام مساطہ باہر قضائے حاجت کو جا رہے تھے کہ مساطح رضی اللہ عنہا اپنی چادر میں الجھ کر پھسل پڑی۔ اس پر ان کی زبان سے نکلا، مساطح کا برا ہو۔ میں نے کہا، آپ نے اچھی بات نہیں کہی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہتی ہیں جو بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے تہمت کا واقعہ بیان کیا۔ جب بدر کے کفار مقتولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا، ان کی تعداد 21 تھی۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، اور زیادہ بہتر علم اللہ کو ہے۔ بدر کے دن مہاجرین کے 100 حصے لگائے گئے تھے۔ بنو نذیر اور بنو قرظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر لڑائی مول لی، اس لیے آپ نے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، لیکن قبیلہ بنو قرظہ کو جلا وطن نہیں کیا اور اس طرح ان پر احسان فرمایا۔ پھر بنو قرظہ نے بھی جنگ مول لی، اس لیے آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف بعض بنی قرظہ اس سے الگ قرار دیے گئے تھے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے تھے، اس لیے آپ نے انہیں پناہ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلائے وطن کر دیا تھا۔ بنو کناقہ کو بھی، جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، یہودی بنی حارث کو اور مدینے کے تمام یہودیوں کو۔ سبحان اللہ عز و جل
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔